حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیدائش 574 عیسوی میں واقعہ فیل سے 3 سال بعد ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے خاندان کی 4 نسلیں اسلام سے مشرف ہوئیں۔ والد، والدہ، خود، اولاد، پوتے، نواسے سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ابوبکر عتیق اللہ من النار، ابوبکر رضی اللہ عنہ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ عتیق کے لقب سے مشہور ہوئے۔ قتیلہ بنت سعد، ان سے آپ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ اور صاحبزادی حضرت اسماء پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ غزوہ طائف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کی وفات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ ان کی اولاد میں اسماعیل پیدا ہوئے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ حضرت اسماء کی شادی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہی کے بطن سے مشہور صحابی عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کا لقب ذات الناطقین رکھا تھا۔ آپ 100 سال کی عمر میں مکہ میں وفات پائی۔ زینب ام رومان، ان کے بطن سے آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن اور صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی۔ ام رومان رضی اللہ عنہ ہجرت کے 6 سال فوت ہوئی۔ ان کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی تھی۔ حبیبہ بن خارجہ بن زید بن ابی ظہیر الخزرجی، ان کے بطن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تیسری صاحبزادی ام کلثوم پیدا ہوئی۔ اسماء بنت امیس، ان کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار سے ہوا۔ جنگ موطا میں جب وہ شہید ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوہ بھاونج کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق سے کر دیا تھا۔ ان کے ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں اور ان کے بطن سے یحییٰ اور زید پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ 16 سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بنے۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں آپ کا شمار روسائے عرب میں ہوتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ یہی باہمی تعلق اور قرب کا آغاز تھا جس کے باعث تادم آخر ایسی قرابت پیدا ہوئی کہ دنیا بھر میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس طرح گویا آپ رضی اللہ عنہ 18 سال کی عمر سے لے کر 61 سال کی عمر تک 43 سال کے طویل عرصے تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال نبوت کا مشاہدہ کرتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ اگر سب سے پہلے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا تو وہ صدیق اکبر کی ذات تھی۔ حضرت زید اور حضرت علی میں ایک کی حیثیت زر خرید غلام کی تھی تو دوسرے کی حیثیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد دینی ایک گھریلو فرد کی تھی۔ یہ 2 حضرات اسی موقع پر مشرف با اسلام ہوئے۔ ایسے موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خانہ محبت اور قبول اسلام میں پہلے کے بارے میں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہی سب سے موزوں اور وسیع شہادت ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی شخص نہیں جس کو میں نے اسلام کی دعوت دی ہو اور اس نے بغیر تامل سوچ و بچار اور غور و فکر کے اسلام قبول کر لیا ہو۔ مورخین نے ابتدا میں اسلام قبول کرنے والوں کی تقسیم کی ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں حضرت زید، عورتوں میں حضرت خدیجہ اور عام جوانوں میں حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے اسلام لائے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے علی کو اسلام پیش کیا تو انہوں نے فرمایا میں اپنے والد سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ انہوں نے ابو طالب سے پوچھا تو ابو طالب نے کہا میں نہ تو اسے روکتا ہوں اور نہ اسے قبول کرنے کا کہتا ہوں۔ چنانچہ اگلے روز حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہونے والی قرآنی آیات۔ وہ شخص جو صدق یعنی قرآن اور دین حق لے کر تشریف لائے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق کی ہے۔ قریب دور رکھا جائے گا اس شخص یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو اپنے مال کو تزکیہ کے لیے ادا کرتے تھے اور اس کا منشا یہ نہیں تھا کہ کوئی اس کی نعمتوں کا بدلہ دے بلکہ اس کا منشا اور عقیدہ اپنے رب اعلیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنی ہے اور قریب ہی وہ رب اپنی رضامندی کا اظہار کرے گا۔ جبکہ نکال دیا تھا کافروں نے ثانی اسنین یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، جبکہ وہ دونوں حضرات غار میں تھے اور جبکہ اس نے اپنے ساتھی یعنی ابوبکر صدیق کو کہا تھا لا تحزن یعنی فکر مت کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ البتہ سن لی اللہ تعالیٰ نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا تھا اللہ فقیر
فقیر اور محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ حضرت عمرہ بن العاص سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذات السلاسل نامی سریہ میں بھیجا تھا، تو وہ عمرہ بن العاص فرماتے ہیں کہ میں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ لوگوں میں کون شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ سوال کیا مردوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ جواب دیا اس کے والد ماجد یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد جواب دیا عمر بن خطاب۔ اسی طرح کئی لوگوں کو شمار کیا۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے کپڑے کو نخوت کرتا ہوا لٹکاتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر نہیں کرے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میرے کپڑے کا ایک حصہ بھی نیچے لٹکا رہتا ہے لیکن میں اس کے ذریعے لوگوں سے معاہدہ لیتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یعنی ابو بکر تو اس کو تکبر کے لیے نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں مزاح کیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے آج کون جنازے کے پیچھے چلا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ میں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کس نے آج بیمار کی عیادت کی ہے؟ تمام صحابہ کرام خاموش رہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ میں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ سب باتیں جس کے پاس جمع ہو گئی وہ ضرور جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں تم میرے بعد ان دونوں یعنی ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی اقتداء کرنا۔ اور موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے جتنا فائدہ مجھے پہنچا ہے اور کسی کے مال سے کبھی نہیں پہنچا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں اور میرا جتنا مال ہے سب آپ پر قربان جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہجرت کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو میرے والد ابو بکر آرام کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے والد خوشی کی وجہ سے رو رہے ہیں، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ دونوں نے 3 راتیں غار میں قیام کیا۔ اسی پر قرآن کی مشہور آیت الثانی النسین نازل ہوئی۔ اس کے بعد ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ کیا آپ نے ابو بکر کے بارے میں اشعار کہے ہیں؟ تو اس پر حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے اشعار پڑھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشعار سن کر مسکرائے اور فرمایا صدق یا حسان، اے حسان تو نے سچ کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی شان میں کچھ الفاظ کہے۔ ابو بکر سوائے نبیوں کے سب انسانوں سے افضل ہیں۔ میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میرے اوپر سے زمین کشادہ ہوگی، پھر ابو بکر کے، پھر عمر کے اوپر سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر تم حوض کوثر پر میرے رفیق ہو اور تم غار میں بھی میرے رفیق تھے۔ 9 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحجاج بنایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے خود مسجد میں تشریف نہ لا سکے تو اپنے بجائے ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقین جانو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا تو تم لوگوں نے مجھے کہا کہ جھوٹ کہتے ہو، صرف ابو بکر نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں۔ پھر یہی نہیں انہوں نے اپنی جان و مال سے میری غم و خواری کی، تو کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو بحث و تنقید سے معاف رکھو گے؟ ترمذی شریف میں حضرت ابو سعد خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے دور وزیر اہل آسمان میں سے اور 2 وزیر اہل زمین میں سے ہوتے ہیں۔ میرے وزیر اہل آسمان میں سے جبرائیل و میکائیل ہیں اور اہل زمین میں سے ابو بکر اور عمر ہیں۔ اگر آسمان والے بے وفا نہیں تو زمین والے کیسے بے وفا ہو سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
ارشاد فرمایا سب سے زیادہ احسان مجھ پر ابو بکر کی خدمت و مال کا ہے، اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جانشین رسول خلیفہ بنے۔ لوگوں میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم میں سے سب سے بہتر انسان نہیں ہوں۔ اگر میں ٹھیک راہ پر چلوں تو میری اطاعت کرنا، اگر روی اختیار کروں تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ سچائی، امانت اور جھوٹ خیانت تمہارا ضعیف فرد بھی میرے نزدیک اس وقت تک قوی ہے جب تک اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تمہارا قوی شخص بھی میرے نزدیک اس وقت تک ضعیف ہے جب تک دوسروں کا حق اس سے واپس نہ لے لوں۔ یاد رکھو، جو قوم جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دیتی ہے اسے خدا رسوا کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بدکاری پھیلتی ہے اس کو خدا مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سنو، اگر میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تو تم میری بھی اطاعت کرنا، اور اگر میں خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر بھی میری اطاعت لازم نہیں۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو، خیانت نہ کرنا، مال غنیمت میں غبن نہ کرنا، بے وفائی عہد شکنی سے باز رہنا، مسلسل نہ کرنا، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، ہرے بھرے پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، کھانے کے علاوہ بیکار کسی جانور کو ذبح نہ کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کفار کی طرف سے بہت سی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ ان میں سے ایک دن یہ المناک واقعہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دارالارقم میں تشریف فرماتے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، کفار اپنے باطل معبودوں کی عبادت کھلم کھلا کرتے رہتے ہیں اور ان کی باتیں برسرعام پھیلاتے ہیں، اور ہم حق پر ہونے کے باوجود کیوں خاموش رہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اسلام کو برسرعام اعلان کر دیں۔ ان کے اس اصرار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابوبکر، ہم تم اب تک تھوڑے ہیں، اب تک اعلان کا وقت نہیں آیا۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سمیت تشریف لے گئے، اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر جا کر لوگوں کو اعلان اسلام کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ اسلام کا سب سے پہلا اعلان اور خطبہ حضرت ابوبکر صدیق نے خانہ کعبہ کے سامنے دیا۔ یہ اعلان اور خطبہ سنتے ہی مشرکین مکہ نے آپ پر اور سارے مسلمانوں پر حملہ شروع کر دیا۔ یہ بہت سخت مارا اور حضرت ابوبکر صدیق کو پاؤں سے روندنے لگے، اور آپ رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیف پہنچائی گئی۔ عتبہ بن ربیعہ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی منکش جوتیوں سے مارنے لگا اور ان کے چہرے کو بگاڑ دیا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے لوگ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر اپنے گھر لے گئے، اور ان کی موت پر ان کو یقین ہو گیا کہ وہ مر ہی جائیں گے۔ اس کے بعد وہ لوگ مسجد الحرام میں واپس آئے، اعلان شروع کر دیا کہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جائے تو ضرور بالزر ورحم تمہارے سردار عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے آپ رضی اللہ عنہ بے ہوش تھے، حتیٰ کہ دن کے آخری حصہ آیا، اور اس کے بعد کلام کرنا شروع کیا، اور ہوش سنبھالتے ہی جو بات زبان سے نکلی وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ یہ سن کر لوگ آپ رضی اللہ عنہ کو ملامت کرنے لگے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے دہراتے رہے، یہاں تک کہ ان کی والدہ فرمانے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آپ الجمیل رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے پتہ کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں۔ چنانچہ ان کی والدہ جمیل رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور پوچھا کہ اے جمیل، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کو جانتی ہو؟ وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کو جانتی ہوں اور نہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جانتی ہوں۔ اس کے بعد جمیل نے کہا کہ کیا میں تمہارے ساتھ اس کو دیکھنے کے لیے چلوں؟ والدہ نے فرمایا کہ ہاں۔ وہ سیدھا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھ کر اس نے چیخ ماری اور کہنے لگی کہ بے شک قوم نے تیرے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا ہے، میں امید رکھتی ہوں کہ اللہ اس قوم سے تیرا بدلہ لے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جمیل کو فرمایا کہ تم بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تیری والدہ بیٹھی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری والدہ آپ کا راز کسی کے پاس نہیں کھولیں گے۔ یہ سن کر جمیل رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کے بارے میں بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دارالارقم میں صحیح
सही सलामत मौजूद हैं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इस वक्त तक कुछ खाना नहीं खाऊंगा और न पीऊंगा जब तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर न हो जाऊं। ये सुनकर उनकी वालिदा ने फरमाया कि लोगों की परेशानी दूर हो गई। जब इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का ये हाल देखा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रकअत तारी हुई। इसके बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, मेरी माँ बाप आप पर कुर्बान हो। इस वक्त मुझे कुफार की तरफ से कोई मुसीबत नहीं पहुंची मगर ये कि लोगों ने मेरे चेहरे पर हमला करके जख्म पहुंचाया और मेरी वालिदा है जो अपने लड़के के साथ अच्छा बर्ताव करने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला इनको जहन्नम की आग से निजात अता फरमाए। फौरन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी वालिदा के लिए दुआ फरमा दी और साथ इनको इस्लाम की दावत दी। बस वो इस वक्त मुसलमान हो गई। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मरतबा लोगों से सवाल किया कि तुम्हारे नजदीक शुजा तरीन शख्स कौन है? सब ने अर्ज किया कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु, आप रज़ी अल्लाह अन्हु। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं हमेशा अपने बराबर के जोड़े से लड़ता हूँ, ये कोई शुजात नहीं, तुम शुजा तरीन शख्स का नाम लो। सब ने कहा हमें मालूम नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि शुजा तरीन इंसान हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। यौम बदर में हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इन्हें साहिबान पाया था। हमने पूछा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन रहेगा कि मुशरिकीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने से बाज रखे। कसम खुदा की हम में से किसी शख्स की हिम्मत न पड़ी मगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नंगी तलवार लेकर खड़े हो गए और किसी को पास न भटकने दिया। जिस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु इस पर हमला आवर हुए। एक दफा मक्का मुअज़्ज़मा में मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घसीटने लगे और कहने लगे कि तू ही है जो एक खुदा बताता है। वल्लाह किसी को कुफार के मुकाबले की जरात न हुई मगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और कुफार को मार मार कर हटाते जाते थे और कहते जाते थे कि हाय अफसोस, तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है कि मेरा खुदा एक है। ये फरमाकर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रो पड़े और फरमाने लगे, भला ये तो बताओ मोमिन आल फिरौन अच्छे हैं या अबू बकर? लेकिन जब लोगों ने जवाब न दिया तो फरमाया, जवाब क्यों नहीं देते? वल्लाह अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की साथ इनके 1000 साथ से बेहतर है। वो तो ईमान को छुपाते और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ईमान को जाहिर किया। रज़ी अल्लाह अन्हु की सखावत। आप रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु में सबसे ज्यादा सखी थे। चुनांचे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना मुझे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के माल से नफा पहुंचा है किसी के माल से नहीं पहुंचा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोक कर अर्ज करने लगे कि मैं और मेरा माल क्या चीज है? जो कुछ है सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के तोफैल से है। एक और हदीस में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के माल में वैसा तसर्रुफ फरमाते थे जैसा अपने माल में। जिस रोज हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लाए इस रोज इनके पास 40,000 दिरहम थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो सब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खर्च कर दिए। एक रोज हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हबैश असरत या जंग तबूक बंदे का तज़किरा फरमाकर कहने लगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमें माल तसद्दुक करने का हुक्म दिया तो मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से बढ़कर माल तसद्दुक करने का मसम इरादा किया और पनाह माल तसद्दुक कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दरियाफ्त किया कि अपने अहलो अयाल के वास्ते कुछ छोड़ा है? मैंने अर्ज किया कि बाकी निफ्स इतने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने सामान माल के साथ आए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे भी वही सवाल किया। उन्होंने जवाब दिया कि अहलो अयाल के लिए खुदा और उसके रसूल काफी है। मैंने ये देख मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी बात में न बढ़ सकूंगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सबका एहसान उतार चुका हूँ, अलबत्ता अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का एहसान बाकी है। इसका बदला तो क़यामत के दिन खुदाए ताला देगा। किसी शख्स के माल से मुझे इतना फायदा नहीं पहुंचा जितना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के माल से पहुंचा। आप रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबा कराम सबसे ज्यादा आलिम और ज़की थे। जब किसी मसले के मुतल्लिक सहाबा कराम में इख्तिलाफ राय होता तो वो मसला हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने पेश किया जाता। आप रज़ी अल्लाह अन्हु इस पर जो हुक्म लगाते वो ऐन सवाब होता। कुरान शरीफ का इल्म आप रज़ी अल्लाह अन्हु को सब सहाबियों से ज्यादा था, इसलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको नमाज में इमाम बनाया। सुन्नत का इल्म भी आप रज़ी अल्लाह अन्हु को कामिल था, इसलिए सहाबा कराम मसाइल सुन्नत में आप रज़ी अल्लाह अन्हु से रजू फरमाते थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु का
लहावजा भी कवि था। आप निहायत ज़की अलतबा थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ सोहबत इब्तदाई जवानी से वफ़ात तक हासिल रहा। ज़माने खिलाफत में जब कोई मामला पेश आता तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान शरीफ में इस मसले को तलाश फरमाते। अगर कुरान शरीफ में ना मिलता तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ौल के फैसला करते। अगर ऐसा कौल और फ़ेल कोई ना मालूम होता तो बाहर निकल कर लोगों से दरियाफ्त फरमाते कि तुम में से किसी ने कोई हदीस इस मामले के मुतल्लिक़ सुनी है। अगर कोई सहाबी ऐसी हदीस बयान न फरमाते तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी को जमा फरमा और इनकी कसरत राय के मौके फैसला सादर फरमाते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अरब भर बाअमूम और कुरैश बिलखुसूस बड़े निसाब थे। हत्ता कि जुबैर बिन मुफ़म जो अरब के बड़े निसाबों में शुमार होते हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के खोशा चैन थे और कहा करते थे कि मैंने इल्म नस्ब अरब के सबसे बड़े निसाब से सीखा। इल्म ताबीर में भी आप रज़ी अल्लाह अन्हु को सबसे ज्यादा कौफियत हासिल थी। यहाँ तक कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में आप रज़ी अल्लाह अन्हु ख्वाबों की ताबीर बताया करते थे। इमाम मोहम्मद बिन सैरान कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे बड़े मुअब्बर हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे ज्यादा फसीह अल तकरीर करने वाले थे। बाज़ अहले इल्म का इस पर इत्तफाक है कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु में सबसे ज्यादा फसीह अबू बकर व अली थे। तमाम सहाबा में आप रज़ी अल्लाह अन्हु के अक्ल कामिल और इस्ताबत राय मुस्लिम थी। अता बिन साहिब कहते हैं कि बैतुल खिलाफत के दूसरे दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु 2 चादरें लिए हुए बाजार को जाते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? फरमाया, बाजार। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अब आप ये काम छोड़ दें, आप मुसलमानों के अमीर हो गए हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, फिर मैं और मेरे अहलो अयाल कहाँ से कहें? हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ये काम अबू उबैदा के सुपुर्द कीजिए। चनाचा दोनों सहाबा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को उबैदा के पास ले गए और इनसे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मेरा और मेरे अहलो अयाल का नुक्ता मुहाजिरीन से वसूल कर दिया कर। चीज मामूली हैसियत की होनी चाहिए। गर्मी और जाड़ों के कपड़े की भी जरूरत होगी। जब फट जाया करेंगे तो हम वापस कर दिया करेंगे और नए ले लिया करेंगे। चनाचा हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु हर रोज आप रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ आधा बकरी का गोश्त भेजा करते थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बिन हिफ्स कहते हैं कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इंतकाल के वक्त हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि मुसलमानों के काम करने की उजरत में मैंने कोई पैसे का फायदा हासिल नहीं किया सिवाय इसके मोटा झोटा पहन लिया। इस वक्त मुसलमानों का थोड़ा या बहुत कोई माल सिवाय इस हबशी गुलाम, ऊंटनी और पुरानी चादर मेरे पास नहीं है। जब मैं मर जाऊं तो इन सबको उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के पास भेज देना। सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने इंतकाल के वक्त हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि मेरे मरने के बाद ये ऊंटनी जिसका दूध हम पीते थे और ये बड़ा प्याला जिसमें हम खाते पीते थे और ये चादरें उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के पास भेज देना, क्योंकि मैंने इन चीजों को बहसियत खलीफा होने की बैतुल माल से लिया था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को ये चीजें पहुंची तो उन्होंने फरमाया कि खुदा ताला अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा पर रहम फरमाए कि मेरे वास्ते कैसी कुछ तकलीफ उठाई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने बैतुल माल में कभी माल और दौलत जमा नहीं होने दिया। जो कुछ आता मुसलमानों के लिए खर्च कर देते, फुकरा व मसाकीन पर बहसा मसावी तकसीम करते थे। कभी घोड़े और हथियार खरीद कर फी सबीलिल्लाह देते थे, कभी कुछ कपड़े लेकर गुरबा सहारा नशीन को भेज देते थे। हत्ता कि जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप रज़ी अल्लाह अन्हा की वफात के बाद माँ और चंद सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा के बैतुल माल का जायजा लिया तो बिल्कुल खाली पाया। मोहल्ला की लड़कियां अपनी बकरियां लेकर आप रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आ जाया करती और आप रज़ी अल्लाह अन्हा से दूध दुहा कर ले जाती। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत से आदमियों में मिलजुल कर इस तरह बैठते कोई पहचान न सकता कि ये उनके खलीफा कौन है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान पर तशरीफ लाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ लेकर तारीख शब में मक्का से जानब जनूब कोह सूर की तरफ रवाना हुए। रास्ता संगलाफ और दुश्वार गुजार था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधे पर उठा लिया ताकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक नकेले पत्थरों से जख्मी न हो जाए। आखिर एक गार पर पहुंचकर सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर ठहराया और खुद अंदर गए और गार को साफ किया। बदन के कपड़े फाड़ फाड़ कर तमाम जोजन बंद किए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर तशरीफ लाने के लिए अर्ज की। सुबह को कुरैश सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा बाहर निकली। अबू जहल ने कहा, लड़की तेरा बाप कहाँ है? कहा मुझे खबर नहीं। इस पर अबू जहल ने झुंझलाया। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के एक तमाचा ऐसा खींच के मारा कि उनके कान
کان کی بالی نیچے گری۔ اب قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور چلتے چلتے غار کے دہانے پر آ گئے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آہٹ پائی تو عرض کی کہ دشمن بالکل قریب آ گیا ہے، اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، یہ کمال فضل و شرف ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے محبت میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا تھا، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی شامل فرما دیا۔ حضرت اسمہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابا تو تمام در نقد جو 5-6 ہزار درہم تھے اپنے ہمراہ لے گئے تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد میرے دادا نے کہا لڑکی، معلوم ہوتا ہے کہ ابوبکر تمہیں بھوکا پیاسا چھوڑ گیا ہے اور تمہارے لیے کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا، وہ نابینا تھے۔ میں نے کہا دادا جان، وہ ہمارے لیے کافی مال چھوڑ گئے ہیں۔ اسمہ نے ایک پتھر لیا اور اپنے کپڑے میں لپیٹ کر اس گڑھے میں رکھ دیا جس میں مال رکھا جاتا تھا۔ ابھی فہاکہ نے ٹٹول کر کہا خیر ابو بکر کے چلے جانے کا زیادہ افسوس نہیں، اللہ اکبر، یہ قوت ایمانی بے شک صدیق اکبر ہی کی بیٹی کو ہو سکتی تھی۔ آج بڑے بڑے مشہور مدیان، علم و فضل اور صاحبان ودا اور سخی اور جواد ترین لوگ بھی ایسے وسیع الطرف اور عالی حوصلہ نہیں پائے جاتے، وہ بھی آزمائش کے مقامات میں اکثر ڈگمگا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی حالت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام اور اسلاف اعظام کو اسوہ نیک پر پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس غار میں 3 دن رہے۔ رات کے اندھیرے میں اسمہ بنت ابوبکر گھر سے روٹی دے جایا کرتی، عبداللہ بن ابوبکر اہل مکہ کی باتیں سنا جاتی، عامر بن کہیر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بکریوں کے چروائے شب کو ریوڑ لا کر بقدر ضرورت دودھ دے جاتے تھے، وہاں آنے والوں کو آثار قدم کو بھی مٹا جاتے۔ 3 روز کے بعد لوگوں میں یہ چرچا دب گیا۔ چوتھی شب عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ مکہ سے 2 اونٹیاں جن کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ عرصہ پہلے ہجرت کے لیے تیار کر رکھا تھا لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت اسمہ بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ گھر سے راستے کے لیے راک لائیں اور اسے اونٹ پر باندھ کر لٹکانے کے لیے رسی درکار تھی۔ رسی تو وہاں نہ ملی۔ حضرت عثمہ رضی اللہ عنہ نے اپنا نفاد کو 2 حصوں میں پھاڑا اور اس کے ایک حصے سے سدادار کو کچاوا سے باندھا اور دوسرے حصے سے اپنی کمر کو باندھا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الناطقین سے انہیں مکلف فرمایا۔ نقاد اس کپڑے کو کہتے ہیں جو ٹکے کی مانند عرب کی عورتیں کمر سے باندھا کرتی تھی، جس کا ایک سرا گھٹنے تک اور دوسرا نیچے تک لٹکا ہوتا تھا۔ ایک اونٹنی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری پر عامر بن کہیر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام اور عبداللہ بن عریق جسے رہبری کے لیے نوکر رکھ لیا تھا، سوار ہوئے اور صبح سویرے ہی شب کی تاریکی میں یہاں سے مدینہ روانہ ہوئے۔ سارا دن اور ساری رات سفر مسلسل جاری رہا۔ دوسرے دن اور دوپہر کو جب دھوپ سخت ہوئی تب ذرا ٹھہرے، میں نے نظر دوڑائی، ایک چٹان دکھائی دی، اس کے سائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ صاف کر کے ایک کپڑا بچھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور میں دودھ کی تلاش میں نکلا۔ اسی اثناء میں ایک چرواہا بکریاں چراتے ہوئے نظر آیا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ ان بکریوں میں دودھ ہے؟ کہا ہاں۔ تب میں نے اسے دودھ دینے کے لیے کہا اور اول اس کے ہاتھ صاف کرائے، پھر برتن کے منہ کو باندھ دیا۔ وہ دودھ لے آیا تو میں نے اسے خوب ٹھنڈا کیا اور اس میں قدرے پانی ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے دودھ پیش کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا۔ بہت ہی شاد و ماں تھا کہ میری محنت ٹھکانے لگی۔ پھر میں نے عرض کی کہ چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر ہم وہاں سے سوار ہو گئے۔ راہ میں سراقہ بن مالک ملا۔ یہ اس وقت تک اسلام سے مشرف نہ ہوا تھا اور کفار سے 100 اونٹ کے انعام کا وعدہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے ارادے سے تلاش میں چلا تھا۔ جب بہت نزدیک آ پہنچا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارکہ سے فرمایا، اے اللہ، جس طرح تجھے منظور ہو اسے روک لے۔ زمین اگرچہ بہت سخت تھی مگر سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ نیچے اتر پڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس کا گھوڑا نکل آیا اور وہ واپس لوٹ گیا۔ العرض 12 ربیع الاول بروز جمعہ سن 1 ہجری بوقت سپہر یہ دشوار گزرا سفر ختم ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में सैयदना अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ रोकश हुए और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मकाम सख में हबीब बिन अस्फाफ और अवैयत ज़ैद बिन खारजा बिन अबी ज़हीर के यहाँ ठहरे। ये हर दो बुजुर्ग कबीला बनी हसरत बिन हजरत से हैं। मदीना में क़याम फरमाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सना 1 हिजरी में बाहमी अर्तबा नसरत के लिए मुहाजिरीन व अंसार के दरमियान सिलसिला मुआखलात मुकद्दर फरमाया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई ज़ैद बिन खारजा अबी ज़हीर अंसारी बनाए गए। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौरे खिलाफत बहुत खुशगवार रहा। 22 जमादिल अखरवी 13 हिजरी बरोज शबा मैबैन मगरब व इशा इस दार फानी से आलम बका की तरफ इंतकाल फरमाया और शब इंतकाल ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुबारक में आपको दफन किया गया। इंतकाल से बेशतर फरमाया कि मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन करना और इसी चादर में जो उस वक्त पहने हुए हूँ मुझे कफन देना, क्योंकि जिंदा को मुर्दा की निस्बत नए कपड़े की ज्यादा जरूरत है। इस्मा बिनते उमैस ज़ौजा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा मुझे गुस्ल दें और अब्दुर्रहमान पसर सिद्दीक इनकी मदद करें। फिर अपने माल में से 5वां हिस्सा फी सबिलिल्लाह खैरात करने की वसीयत फरमाई और फरमाया जितना हिस्सा माल फी में अल्लाह ताला मंजूर फरमाता है मैं इतना ही हिस्सा इसकी राह में खैरात करता हूँ। फिर दरियाफ्त फरमाया देखो इब्तिदा खिलाफत से इस वक्त तक मैंने किसी कदर माल लिया है, इस कदर रकम को मेरी तरफ से अदा करो। इस तरह इस्लाम के खलीफा अव्वल दौर इख्तिताम को पहुंचा। तमाम मुसलमानों से दुआ की इल्तमास है अल्लाह सुब्हाना व तआला से हम सबको मरते वक्त आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन।